خدا کے خادم اور مقدسین جو خدا کے دل کو خوش کرتے ہیں۔ مکاشوہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 7 سے 13 آیت۔ آج بھی دنیا میں فلدیفیا کی کلیسیا کی طرح بہت سی کلیسیاں ہیں۔ اس حوالہ سے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ ایشیا کی 7 کلیسیاؤں میں سے ایک کلیسیا کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور جس سے خداوند محبت رکھتا تھا، وہ فلدیفیا کی کلیسیا تھی۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے خدا ایشیا کی 7 کلیسیوں سے ہم کلام ہوا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کلیسیاں بھی فلدیفیا کی کلیسیا کی مانند ہو جائیں، جن کے وسیلہ سے وہ کام کرنا اور ان سے اپنی عزت پانا چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ آج کے وقت میں بھی کلیسیاؤں کی تعریف خداوند کی طرف سے کی جاتی ہے، جو پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ اب جب مقدسین جو خدا کے وفادار ہیں، اگرچہ پانی اور روح کی خوشخبری کی کلیسیاؤں میں اپنی محدود قابلیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خدا ایسے خدمت گزاروں سے خوش ہے۔ ممکن ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہو جو اپنے ہاتھ رکھنے سے بدروحوں کو نکال سکے یا نبوت کر سکے۔ ان میں سے شاید ایک بھی نہ ہو جو خاص قسم کا واعظ کر سکے یا متحرک کر دینے والی قوت سے بخشا گیا ہو۔ جس واحد یسوع نے ایک ہی بار تمام گناہوں کو دھو دیا ہے اور اپنی پانی کے بپتسمہ سے تمام نسل انسانی کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تھا، جیسے یوحنا کے وسیلہ سے حاصل کیا گیا تھا، اور ہمارے تمام گناہوں کو سزا اس نے صلیب پر اپنا خون بہا کر برداشت کی تھی۔ کیا یہ مزدور ایمانداروں سے بڑھ کر نہیں ہے جو خداوند کی پیروی کر رہے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو اپنی پانی اور روح کی خوشخبری کے ایمان کے ساتھ پیش کر کے اسے خوش کرتے ہیں؟ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہوئے ساری چیزوں میں امیر نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی دنیاوی بخشش ہوتی ہے۔ سب کچھ جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ایمان اور وہ جذبہ جو پانی روح کی خوشخبری کی بشارت کے لیے ہوتا ہے۔ ان کا یہ ایمان ہے کہ خوشخبری کی بشارت کا کام کرنا خدا کے دل کو خوش کرنے کے برابر ہے۔ یقیناً خداوند نے پانی سے بپتسمہ لیا تھا، صلیب پر قربان ہوا اور ہمارے تمام گناہوں کو مٹا کر مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں صرف خداوند کی شکر گزاری میں رہنا چاہیے اور اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ اس پانی اور روح کی خوشخبری کی بشارت ہر ایک کو دی جائے تاکہ سب اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ خدا نہایت ہی عمدہ طریقے سے ہمیں اختیار بخشتا ہے کہ پانی اور روح کی خوشخبری کو پوری دنیا میں پھیلا سکیں، اور اس نے ہمیں برکت بخشی ہے تاکہ بہت سارا پھل لائیں، اور اس نے ہمیں ایمان بھی بخشا ہے جس کے وسیلہ سے ہم آخری وقت میں اپنی شہادتوں کو خوشی کے ساتھ قبول کریں گے، اور ہم بادلوں پر اٹھائے جانے کی برکت کو اور 1000 سالہ بادشاہت کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ خدا نے ہمیں اختیار بخشا ہے کہ ہم خداوند کے لیے شہید ہو سکیں، اور اس نے ہمیں حق بخشا ہے کہ آسمانی جلالی پوشاک کے ساتھ پہلے جی اٹھنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ ہم میں سے جو پانی روح کی خوشخبری کے لیے منسوب کر چکے ہیں، ان کا تعلق خدا کی پیاری کلیسیاؤں سے ہے۔ آئے ہم سوچیں کہ کس طرح پانی روح کی خوشخبری کی منادی پوری دنیا میں کی جا سکتی ہے۔ خدا اپنی کلیسیا کو بتاتا ہے کہ جو خوشخبری کی بشارت کے دروازے اس نے پہلے ہی سے کھول رکھے ہیں، اور چونکہ اسے کوئی نہیں روک سکتا جسے خدا نے شروع کیا ہے، وہ یقیناً تمام چیزوں کو بھی مکمل کرے گا۔ خدا نے ان سب کو اختیار بخشا ہے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، تاکہ اسے بپتسمے کی خوشخبری کی بشارت ساری دنیا میں دی جا سکے۔ حتیٰ کہ آج بھی اس کی بابرکت کلیسیاں ہیں جو اس زمین پر پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام کو پھیلا رہی ہیں۔ جب ہم اس کے شخصی قابلیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی بہت سی کمزوریاں مل سکتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں پانی اور روح کی خوشخبری کی محبت ملتی ہے، جس کے وسیلہ سے وہ خدا کے ساتھ کام کرتے اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسی کلیسیاں ہیں جو اس دنیا کے لیے عظیم امید رکھتی ہیں۔ خدا نے ان کے سپرد پانی اور روح کی خوشخبری کی بشارت کا کام کیا ہے، اور اس نے اس بات کو یقینی بنا دیا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں
اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور وہ اس پانی اور روح کی خوشخبری کو دنیا میں ہر جگہ پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح سے اس خوشخبری کو بشارت پوری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ خدا انہیں قوت بخشتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا انہیں برکت دیتا ہے جو اس کام کے لیے ایک ہوتے ہیں، اور دنیا کے تمام قوموں میں سے پانی اور روح کی خوشخبری روحانی اور جسمانی طریقہ سے پھیلا رہے ہیں۔ ہم پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی اس دنیا کے کونے کونے تک کاغذ اور انٹرنیٹ کی کتابوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں۔ ہم یہ کام اس دنیا کے آخر تک کرتے رہیں گے، اور خداوند بھی ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو جاری رکھے گا جب تک اس زمین پر مسیح کی بادشاہت کا حکم نہ ہو جائے۔ خدا ہمیں اس قابل کرے تاکہ پانی اور روح کی خوشخبری کی بشارت کو اپنی ادبی تخلیق کے ساتھ دنیا کی 6 ارب عوام کے سامنے رکھ سکے۔ علاوہ ازیں خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا خدا خوش ہو۔ ہمیں ہمیشہ روحانی جنگ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے تمام خادموں کو مضبوط کرے اور برکت بخشے۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمارے خداوند کی طرح وفادار ہو۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی بھی دوسری سچائی نہیں، حتیٰ کہ ایک بھی نہیں جو ہمیں واضح اور کامل نجات دلا سکے، ماں سوائے پانی روح کی خوشخبری کی سچائی کے وسیلہ سے ہمیں مل سکتی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں خدا کا بابرکت کلام ہے جو غالب آنے والوں کو دیا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب خدا کا مقدس کلام ان کو دیا گیا ہے جو غالب آئے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا۔ اس سچائی کا مطلب ہے کہ خدا ایسے لوگوں کو اپنی 1000 سالہ بادشاہت میں زندگی بخشے گا۔ وہ جو غالب آئے، یہاں اشارہ ان پر کیا گیا ہے جو اپنے ایمان کا بچاؤ آخری وقت میں مخالف مسیح کا مقابلہ سچائی کے ساتھ کریں گے، اور اس وقت جو لوگ اپنے ایمان کے ساتھ جھوٹی تعلیمات کے پیروکاروں کا مقابلہ کریں گے، وہ ان پر سچائی کے کلام کے ذریعے غالب آئیں گے۔ ہمیں پوری دنیا میں پانی روح کی خوشخبری کی بشارت کے وسیلہ سے بھلائی سے برائی پر غالب آنا ہے۔ ہمیں ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے اور تمام جھوٹوں اور جھوٹی تعلیمات پر اپنے پانی اور روح کے کلام کے وسیلہ سے غالب آنا چاہیے۔ جھوٹوں کا مقابلہ کریں اور غالب آئیں۔ ہمیں ہمیشہ پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام کی جگالی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم ابھی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہیں، چنانچہ ہمارے جھوٹوں کے خلاف جدوجہد اب سے شروع ہو چکی ہے۔ جو سچی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ جھوٹی خوشخبری رکھنے والوں کا مقابلہ کرتے اور غالب آتے ہیں۔ ہمیں ایسی جھوٹی خوشخبری کے پیروکاروں کو ہمیشہ پانی اور روح کی خوشخبری کی بشارت دینی چاہیے۔ کیونکہ پانی اور روح کی خوشخبری کی قوت سے ان کا جھوٹا ایمان برباد ہو سکتا ہے، اور جس سے انہیں نئی زندگی بھی مل سکتی ہے۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بھلائی سے برائی پر غالب آنا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی روحانی اچھی کشتی میں بھی کبھی کبھی شکست نہیں کھانی چاہیے، بلکہ ایسی روحوں کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا دینا چاہیے۔ ہماری روحانی جنگ میں روحوں کی نجات کا برکت دی جاتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پانی روح کی خوشخبری کی ایمان کے وسیلہ سے جھوٹوں کا مقابلہ کرتے رہنا اور غالب آنا ہے۔ اس طرح ہم تمام ہمیشہ کی زندگی کے پھل خدا کو دے سکیں گے۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ ہم انجیر کے درخت کی ڈالیاں سے سیکھیں۔ انجیر کا درخت بنی اسرائیل قوم کی علامت ہے۔ جس طرح سے ہر قوم کی علامت اس کا اپنا قومی پھول یا درخت ہوتا ہے، اسی طرح سے بنی اسرائیل کے لیے انجیر کا درخت ان کی علامت ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب بنی اسرائیل کے پتے گرنے شروع ہوں گے تب دنیا کا آخری وقت نزدیک آ پہنچے گا۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب خداوند کی آمد ثانی ہوگی تو اس وقت بنی اسرائیل قوم کے طور پر دوبارہ اس دنیا میں تعمیر ہوگی اور خوب طاقتور بن جائے گی۔ ان دنوں میں اخبارات اسرائیل اور فلسطین کے اختلافات کی کہانیوں سے بھرے پڑے ہوں گے۔ میں نے اسرائیل اب اپنی تاریخی ریاست پر قبضہ کر لیا اور ایک عظیم طاقت بن گئی ہے۔ اسرائیل کا مستقبل خداوند کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے اسرائیل مستقبل میں بڑھے یا گھٹے، سب باتیں خداوند کے کلام کے مطابق ہوں گی، اور جب زمین پر سے اسرائیل غائب ہو جائے گا تو جان لینا کہ خداوند کی دوسری
آمد اس زمین پر ہونے والی ہے۔ جیسا کہ کتاب مقدس فرماتی ہے کہ جب انجیر کے درخت کے پتے بڑھیں گے تو خداوند کی آمد ثانی ہوگی، اور اس زمین کی قیامت کی پیشن گوئیاں اسرائیل کی ترقی اور بحالی کے ذریعے سے کرتا ہے، اس کے آخری وقت کے لیے بھی پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ دنیا قدرتی ماحول کی آفات سے مصیبتوں سے دوچار ہوگی۔ خدا چاہتا ہے کہ سب پانی رو کی خوشخبری پر ایمان رکھیں اور اس کی حفاظت کریں۔ خدا کے تمام مقاصد کی مرکز نگاہ پانی رو کی خوشخبری کے ایمان پر اس طرح سے جو پانی رو کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے تمام گناہوں سے نجات پا چکے ہیں۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ پس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدر ہو۔ لوکا کی انجیل اس کا 21 باب اس کی 36 آیت۔ ہم اپنی مرضی کے ساتھ آنے والی اذا رسانیوں سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، بلکہ خدا کے کلام پر ایمان لانے سے ہم غالب آ سکیں گے۔ ہم اپنے آپ کو ان حالات میں تلاش کریں کہ اب ہم کہاں ہیں، اور اپنے ایمان کو عظیم اذا رسانی کی شہادتوں کے لیے تیار کریں جو وقت نزدیک آ رہا ہے۔ اگر مسیحی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں آخری وقت میں عظیم اذا رسانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو ان کا ایمان بہت عظیم غلطی پر ہے۔ ہمیں کبھی بھی پہلے اذا رسانیوں کے اٹھائے جانے کے نظریے پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تعلیم کتاب مقدس کی سچائیوں سے باہر ہے۔ خاص طور پر مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسوں کی شہادت اس وقت ہوگی جب عظیم اذا رسانیوں کے 7 سالہ دور کے 3.5 سال گزر جانے گے۔ مقدسوں کے لیے یہ سوچنا کہ وہ عظیم اذا رسانی کے 7 سالہ دور میں داخل نہیں ہوں گے بہت ہی خطرناک اور غلط ایمان کا المیہ ہے۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ عظیم اذا رسانیوں کے درمیان بہت سے لوگ یسوع پر ایمان لائیں گے۔ جب پوری طرح سے خدا کے کلام میں غور کرنے کے بعد ہم جان سکتے ہیں کہ کتنے عرصے تک راز باز اس دنیا میں رہیں گے۔ وہ اس وقت تک دنیا میں رہیں گے جب ابلیس گناہ گاروں کو اپنا نشانہ لینے کے لیے کہے گا، جب مقدسین مخالف مسیح کی فوج سے شہید کیے جائیں گے۔ یہ سچائی خداوند کی طرف سے ظاہر کردہ وہ سچائی ہے، اور یہ وہ درست ایمان ہے۔ آخرت میں عظیم روحانی جنگ متوقع ہے۔ درست ایمان کا نتیجہ عظیم اذا رسانیوں میں صرف صاف طور پر واضح ہو جائے گا جو خدا کی مرضی کے مطابق آئے گی، لیکن ان وقتوں کے دوران واضح طور پر ہم یہ جان لینا چاہیے کہ حقیقی فتح راست بازوں کو اپنی پانی رو کی خوشخبری کے ایمان کے وسیلہ سے ملے گی، حتیٰ کہ دنیا کے انجام تک سچے فاتح ٹھہریں گے۔ اس طرح سے ہمیں پوری دنیا میں آخرت آنے سے پہلے پانی رو کی خوشخبری کی بشارت کے کام کو مکمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے خداوند کو پانی رو کی خوشخبری پر ایمان لا کر خوش کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس پانی اور روح کی خوشخبری، یہ ایمان کا کلام ہمیں حتمی فتح دلا سکتا ہے۔ خدا نے واضح اس دنیا کی انتقال کی پیشن گوئی کی ہے۔ ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ خداوند کی آمد اس وقت ہوگی جب مقدسین ہوا میں اٹھا لیے جائیں گے، اور وہ جو اس دنیا میں باقی بچ جائیں گے وہ عظیم مصیبتوں کو آخری وقت تک جھیلیں گے۔ اس طرح سے ہمیں جان لینا چاہیے کہ آخری دنوں میں پانی اور روح کی خوشخبری کے ایمان کے ساتھ حاصل کریں گے جو ہمیں سچے ایمان سے مسلح کرے گی۔ خدا نے ہمیں بتایا ہے وہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان میں 1000 سالہ بادشاہت کا انتظار کریں گے۔ اسی طرح سے خدا نے جب نوح کے وقت میں لوگ کھاتے پیتے تھے دنیا کو اس کے انجام تک پہنچایا تھا۔ اس لیے بغیر پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لائے لوگ دنیا کی آخرت کے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں ہر حال میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لانا چاہیے۔ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں لائیں گے، جس کے باعث ممکن ہے کہ خدا ان کی برداشت کر سکے، خدا انہیں اس دنیا کی سب سے ہولناک آفتوں میں ڈال دے گا جو آخری دنوں میں نازل ہونے والی ہیں، کیونکہ جو اس پانی روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں لائیں گے وہ سب خداوند کی راست عدالت سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اس لیے اب انہیں اس خوشخبری پر ایمان لانا چاہیے۔ اس لیے خداوند کی عدالت کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کو پانی روح کی خوشخبری کے بارے میں سیکھیں اور اپنے پورے دل سے ایمان لے کر آئیں۔ یہ پانی روح کی خوشخبری جو سچے نجات کی سچائی ہے،
ہم میں سے ہر ایک کو قبول کرنا لازمی ہے، کیونکہ خدا کے سامنے کوئی دوسری سچی خوشخبری نہیں ہے۔ اس پانی اور روح کی خوشخبری سے پہلے اس دنیا کو کبھی بھی اس قدر اس خوشخبری کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا جو ان کے گہرے بادلوں کی مانند گناہوں کو دور کر سکے۔ آخری دور کے مستقبل کے لیے کوئی ثبوت دینے والی مزید باقی نہیں رہا۔ ان لوگوں کے لیے جو روز بروز گناہوں کی دلدل دھستے چلے جا رہے ہیں، وہ صرف اپنی ذلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بنینو انسان کے لیے سچی امید ہمیں پانی روح کی خوشخبری کے کلام میں ملتی ہے، اور صرف یہی کلام ہمیں سچی امید دے سکتا ہے۔ یہ دنیا اب وہ بن چکی ہے جسے خدا کی تلاش نہیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ کے ان گناہوں کی سزا خدا خود دے گا۔ آپ کو اپنے پورے دل سے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانا چاہیے، جیسے یسوع نے ہمیں بخشا ہے، جس سے آپ خدا کی عدالت سے خوف سے آزاد ہو جائیں گے۔ کتاب مقدس سب کو نشیب و فراز دکھاتی ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، خدا کی طرف پھریں اور پانی روح کی خوشخبری کو حاصل کریں۔ دنیا کی آخرت میں جب لوگ خوشی سے گناہ میں کھاتے پیتے ہوں گے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ انہیں گندک اور آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، تب لوگ اپنے گناہوں کی نجات کو ضرور حاصل کرنا چاہیں گے، لیکن بغیر پانی روح کی خوشخبری کو جانے کس طرح سے وہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ ہر ایک کو جان لینا چاہیے کہ اسے خوفناک خداوند کی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں گناہ ہے، اور اسے پہچاننا ہے کہ گناہوں کی عکاسی کی سچائی اس پانی روح کی خوشخبری کی سچائی میں ہے، اور یہی کلام برکت ہے۔ کتاب مقدس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ کس دن یا کس گھڑی دنیا کی قیامت کا وقت آ جائے گا، لیکن یہ خداوند کی حکمت ہے کہ اس نے دنیا کی بربادی کا وقت پورا پوشیدہ رکھا ہے۔ خدا اسے آخرت کی گھڑی کو عظیم آفت کے ساتھ ظاہر کرے گا، اس لیے خدا نے اپنی عدالت کے دن کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن جب خداوند کا معین وقت آئے گا تو تمام باتیں پوری ہوں گی اور ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا۔ خدا اس بنیادی حوالہ میں فرماتا ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے وقت تیری حفاظت کروں گا، جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہیں۔ یہ خدا کا کلام مقدسین سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ انہیں دنیا کی 7 آفات سے چھڑا ڈالے گا۔ بہرحال اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آخری دنوں میں مقدسین کو آزادی کے ساتھ مخالف مسیح کے ہاتھوں میں دکھ اٹھانے اور شہید ہونے دے گا۔ ایک بڑی لوگوں کی تعداد خوفناک اظہار ثانی سے گناہ کی معافی کے لیے اور پانی روح کی خوشخبری کو نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دی جائے گی، اور ان کی شہادت کے ذریعے انہیں خوفناک آفات سے چھٹکارا دے گا۔ کس قسم کا نشان لوگ اظہار ثانی کے آخری دنوں میں حاصل کریں گے؟ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ مخالف مسیح کے نام کا نشان حاصل کریں گے، لیکن مکاشفہ کا کلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو مخالف مسیح کے نام کے نشان کو اپنے ماتھے پر یا دائیں بازو پر لیں گے، انہیں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس مخالف مسیح کے نام کے نشان کو حاصل کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے خادم بن جائیں گے، جن کے لیے آگ اور گندک کی جھیل تیار ہو رہی ہے۔ کتاب مقدس میں مندرجہ ذیل آخری دنوں میں بے شمار مقدسین کی مقام شہادت ہوگی، جب لوگ اپنے گناہوں سے نجات اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے پا سکیں گے، کیونکہ ان شہیدوں کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ یہ خود بخود مخالف مسیح کے نام کا نشان لینے سے انکار کر دیں گے۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، اس وقت سے وہ سب کو شہید کیا جائے گا۔ وہ ابلیس کے نشان کو اپنے اوپر رد کر دینے کی وجہ سے شہید کیے جائیں گے، اور وہ جو راست باز بن چکے ہیں انہیں آخری دنوں کی مقام شہادت کے خوف سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برعکس اس کے ہمیں خداوند کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے مقام شہادت کے بعد 1000 سالہ بادشاہت ملے گی جس کے ہم منتظر ہیں،
کیونکہ جو مخالف مسیح کے نام کے نشان کو لے گا وہ خدا سے بے وفائی کا عمل کرے گا، اور جو ہمارے خداوند کو دھوکہ دینے کے برابر ہے، جس سے ہمیں انکار کرنا چاہیے۔ ہم اس وقت اپنے ایمان کو خدا میں مضبوط کرتے ہوئے اپنی شہادت دے سکتے ہیں تاکہ خدا کو سارا جلال مل سکے۔ ہمارے خداوند نے ہمیں بتایا کہ وہ مقدسین کو مشکلات پر غالب آنے کے لیے اختیار بخشے گا۔ کیسے اور کب تک خدا کی کلیسیا کو پانی روح کی خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے؟ ہمارے خداوند ہمیں کتنے عرصے کے لیے اختیار دے گا تاکہ اس پانی روح کی خوشخبری کو پھیلایا جا سکے؟ اس کا جواب ہے کہ اس عظیم اظہارثانی کے وقت تک جس میں ہماری مقام شہادت ہوگی۔ خدا نے راست بازوں کے لیے خوشخبری کی بشارت کے دروازوں کو کشیدہ کر رکھا ہے۔ جب تک پانی روح کی خوشخبری کی بشارت دینے کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، راست باز پانی اور روح کی خوشخبری کی بشارت کو جاری رکھیں گے، کیونکہ اس کے بعد زمین پر خوفناک آفات نازل ہوں گی۔ اب اس وقت راست باز اور گناہ گار خدا کی بخشی ہوئی خوبصورت قدرتی ماحول کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، جو اس عظیم اظہار ثانی کی آمد تک رہے گا۔ راست باز کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو خالص رکھے اور خداوند کے منتظر رہتے ہوئے پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرے۔ جب آخری وقت میں حیوان کا نشان لینے کے لیے دباؤ ڈالے گا، اب راست باز کی ضرورت ہے کہ خوشخبری کے باغ میں کاشتکاری کرے۔ ہمیں اپنے پانی روح کی خوشخبری کے ایمان کے ساتھ، جسے خداوند نے ہمیں دیا ہے، دنیاوی لوگوں کا مقابلہ کرنا اور ان پر غالب آنا ہے۔ جب ہم آخری دنوں میں مخالف مسیح کے ہاتھوں میں شہید ہوں گے تو وہ ہمارے ایمان کو فختہ بخشے گا۔ سب راست باز خداوند پر بھروسہ کریں۔ اگر وہ خداوند کے کلام پر ایمان رکھیں گے تو وہ ہمیں آزمائش کی گھڑی میں بچا لے گا، اور دنیا کی قیامت تک اس کی خوشخبری کا پرچار کرتے رہیں تو خداوند ہمیں فتح مند زندگی ضرور بخشے گا۔ راست باز کو سچی نجات کی خوشخبری کو ہر جگہ اور آج اور کل کی منادی کرتے رہنا چاہیے۔ جب اس زمین پر خداوند کی آمد ثانی ہوگی تو راست باز کو 1000 سالہ بادشاہت دی جائے گی۔ راست باز اس وقت خداوند کے جلال کی پوشاک پہنیں گے اور خداوند کے ساتھ رہیں گے، لیکن ابھی کے لیے ہمیں پانی روح کی خوشخبری کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے، یعنی اس آخری لمحے تک جب ہم اس کام کو مزید کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔ پانی روح کی خوشخبری وہ خوشخبری ہے جو حقیقی گناہوں کی معافی دلاتی ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشتی ہے۔ ہمیں اس زمین پر پانی روح کی خوشخبری کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک ہم زندہ رہیں، اس وقت تک جب دنیا کا روز عظیم نہیں آ جاتا ہے، جس میں راست باز خداوند سے ملاقات کریں گے اور 1000 سالہ بادشاہی کریں گے، اور جب 1000 سالہ بادشاہت فتح ہو جائے گی تو پھر ابدی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، جہاں ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندگی بسر کریں گے۔ ہم ایمان میں خداوند کے لیے شکر گزار ہوں، اور ہمیں کس قدر خداوند کی دی ہوئی برکات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ فلدیفیا کی کلیسیا خداوند کی خاص پیاری کلیسیا تھی۔ اگرچہ اس میں تھوڑا زور کم تھا تو بھی خداوند کی مرضی کی پیروی کی اور یسوع کے نام کا انکار نہیں کیا تھا۔ خدا نے اسے فلدیفیا کی کلیسیا کو اپنی خاص برکت سے، آزمائش کی گھڑی سے بچا رکھا تھا۔ یہ برکت گناہوں کی معافی کی برکت ہے، جس کے باعث ہم 1000 سالہ بادشاہت میں زندہ رہیں گے اور ابدی خداوند کی بادشاہی کے وارث بھی بنیں گے۔ وہ مسیح جو ابھی تک گناہ گار ہیں، ان کے لیے خدا کی برکتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، لیکن راست باز 1000 سال تک بادشاہی کریں گے۔ خداوند اس دنیا میں مقدسین کو شہادتوں کے ذریعے اٹھا لے گا اور پھر اس دنیا پر عظیم اظہار ثانی کی آفات کو نازل کرے گا۔ خدا بھلائی کو برائی سے جدا کرے گا اور گناہ گاروں کی عدالت اور بربادی کو لے کر آئے گا۔ خدا راست باز سے محبت رکھتا ہے، خاص طور پر وہ جو تھوڑی سی قوت کے باوجود بھی اس کے کام پر قائم رہتے ہیں۔ دنیا کی قیامت تک راست بازی کی منادی کرتے رہیں گے۔ وہ مقدسین جو ایسا ایمان ہے اور جن کا تعلق ایسی حقیقی بابرکت کلیسیاؤں سے تھا، خدا ایسے راست باز مقدسین سے خوش تھا۔ خدا فرماتا ہے کہ وہ انہیں انعام بخشے گا جو ان کا مقابلہ پانی روح کی خوشخبری کو اپنے دلوں میں رکھ کر کرتے ہیں
اور اس پر غالب آتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے مسیح ہیں جو یسوع پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں اور ابھی بھی ابلیس کے دھوکے کا شکار ہے۔ نجات کا کام تمام گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دینا ہے۔ جو یسوع کی اس دنیا میں آمد کے ساتھ اس نے دو راست بازی کے کاموں کو مکمل کر کے کیا۔ اس راست بازی کے کاموں کا ایمان اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اس نے دنیا کے تمام گناہوں کو دریا یردن کے بپتسمہ کے ساتھ اپنے اوپر اٹھا لیا تھا، اور اس نے اس نجات کے کام کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے گناہوں کو صلیب تک لے جا کر ان گناہوں کے لیے سزا اپنے خون دے کر دیے۔ یہ نجات کی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری گناہگاروں کو گناہوں کی معافی کے وسیلہ سے نجات بخشتی ہے۔ لیکن جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے وہ ان میں سے ایک ہو جاتے ہیں جو بے گناہ ہونے کا دعویٰ بغیر یسوع کے بپتسمے پر ایمان پر رکھتے ہیں۔ یہ ایسا جھوٹا ایمان ہے جس سے کچھ لوگ اس کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ محبت یسوع سے کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے گناہگار ہونے کی بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا خداوند کسی کو بھی آسمان کی بادشاہی میں جانے کی اجازت دے گا ماں سوائے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس نے گناہگاروں کے نام اپنے کتاب حیات میں نہیں لکھے، صرف ان کے ناموں کو لکھا ہے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ گناہ سے نجات خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ اس کے لیے اسے کوئی کیا کر رہا ہے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے برعکس صرف اسے یہ جاننا ہے کہ وہ کس پر ایمان رکھتا ہے جسے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس ایمان میں یعنی غور طلب بات ہے کہ وہ یسوع خدا کا بیٹا اور اپنا نجات دہندہ جان کر ایمان رکھتا ہو، اور دوسری بات وہ یسوع کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی خون پر ایمان رکھتے ہوں۔ ہماری نجات کی لا تبدیلی کارگری اور ہمیں اس کے ساتھ مسیح میں جی اٹھنے اور اس کی آمد ثانی پر ایمان ہونا چاہیے، اور یہ ہے ہماری مکمل نجات کی تبدیلی کی کارگری۔ متی کی انجیل 7 باب اس کا 21 آیت اس کی 23 تک بتاتی ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بتیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ اے بدکاروں، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ کیوں یسوع ایسے لوگوں کا انکار کرے گا؟ کیونکہ وہ گناہ کے ساتھ ہیں، جس کے باعث ان کے نام خداوند کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے ہیں۔ آج کے دنوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یسوع کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہوئے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یسوع کے اس بپتسمے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جسے اس نے یوحنا سے حاصل کیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے ناموں کو کتاب حیات میں نہیں لکھا گیا ہے۔ ابھی بھی ایسے گناہ گار ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے تمام گناہوں کے ساتھ ہیں، خداوند کی بادشاہی میں جانے کی کوششوں میں مشغول ہیں۔ کچھ لوگ بہت بہادری میں یہ ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ کسی بھی طرح سے داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ میں گناہ ہوں تو بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں خداوند کی دی ہوئی نجات پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اپنے غرور میں اپنی ذاتی تصورات بنائے بیٹھے ہیں، اور وہ جن کا ایمان جھوٹا ہوتا ہے وہ یقین نہیں کرتے کہ یسوع خدا ہے، نہ ہی وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں کو صلیب تک لے گیا تھا۔ ایسے لوگ صرف یسوع پر ایمان فقط یہ دنیا کے 4 بڑے دناؤں میں سے ایک سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگ یسوع پر نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھنے کے باوجود گناہ ہی کرتے ہیں، مگر خداوند کے پاس ایسے گناہ گاروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں تو پھر اس کے پاس کیا ہے؟ بہت اچھے، جہنم کے سوا ان کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم جو راست باز ہیں، جن کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، انہیں جھوٹوں کا مقابلہ کرنا اور دنیا کے آخری دنوں تک اپنے پانی اور روح کی خوشخبری کے ایمان کے ساتھ ان پر غالب آتے رہنا چاہیے۔ ہمیں جھوٹوں کا مقابلہ اپنی پانی روح کی خوشخبری کے ایمان کے ساتھ دنیا کی قیامت تک مقابلہ کرتے رہنا چاہیے اور ان پر غالب آنا چاہیے۔ جن کے پاس راست بازی کا ایمان ہے، جو کوئی بگڑی ہوئی سچائی نہیں ہے،
جب تک خداوند کی آمد ثانی نہیں ہو جاتی ہے، ہم کبھی بھی اپنی سچی خوشخبری کے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جس کے باعث ہم اپنے خداوند پر ایمان لا کر آئے ہیں۔ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں چاہیے کہ کوئی کچھ بھی کہے۔ سچا کلام وہ ہوتا ہے جسے راست باز خدا سے شخصی طور پر حاصل کرے، جس کی تصدیق خدا کا کلام کرے۔ خدا خود شخصی طور پر ہم کلام ہو، جس خدا نے خود ہمارے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا تھا۔ راست باز یسوع کے بپتسمہ اور اس کی موت پر ایمان لانے کے باعث نجات پاتے ہیں اور کامل کیے گئے ہیں۔ کیا اب کچھ خاص یا لائق چیز باقی رہی ہے جس کے بارے میں گناہ گار ہمیں کہہ سکیں؟ بالکل کچھ باقی نہ رہا۔ راست باز کو خدا کے کلام کی اس پانی رو کی خوشخبری پر اپنے ایمان کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ اب وقت قدرتی آفات کے آنے کا ہو چکا ہے، اور وہ مستقبل دور نہیں جب اس دنیا میں ایٹمی جنگیں ہوں گی، اور جس کے باعث قدرتی آفات نازل ہوں گی، جب فضا اور قدرتی ماحول تباہ برباد ہو چکا ہوگا۔ آپ کو ضرور جان لینا چاہیے کہ اس دنیا کی آخرت بہت تیزی کے ساتھ ہوگی۔ جب ایٹمی جنگیں دنیا میں شروع ہو جائیں گی تو قدرتی آفات ناقابل حد تک رسائی کریں گے، اور حیوان کے نشان لینے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا۔ یہ وقت ہوگا جب ہماری مقام شہادت اور جی اٹھنا واقع ہوگا، اور 1000 سالہ بادشاہت کی تعمیر نو شروع ہو جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب یسوع کی آمد ثانی اس زمین پر ہوگی۔ تمام باتیں جلد وقوع پذیر ہونے والی ہیں، اور جنہیں خداوند خود مکمل کرے گا۔ اس سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے کلام پر ایمان رکھیں اور اس وقت تک اس پر ایمان کی حفاظت کریں جب دنیا کی قیامت ہوگی۔ خدا کی پانی رو کی خوشخبری کے ایمان کو یقینی طور پر تھامے رکھنا اور اسے پھیلانا چاہیے۔ آئیے ہم تب تک اپنی زندگیوں کو خداوند کے دن کی امید میں گزاریں۔ آئے ہم گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی معافی کے لیے پانی رو کی خوشخبری کے ساتھ تیار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے خداوند نے آسمانی برکتوں کو راست بازوں کے لیے پہلے ہی سے تیار کر رکھا ہے، اور وہ ہماری ہیں۔ ہمیں اس دن کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ بیشتر مردے جی اٹھیں گے، اور حقیقت میں مقدسین کے بدل جانے کا وقت آ جائے گا۔ اپنی شکایات کو بند کریں اور میری زندگی کی کسی قدر خالی ہے، اور اس کے بدلے پانی رو کی خوشخبری پر ایمان لائیں۔ جب آپ اس خوشخبری کو سچائی کو پہلے ہی سے جانتے ہیں، کیسے آپ کے اس خوشخبری پر ایمان نہ لانے کے انتخاب کے باعث جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ بلکہ اپنی زندگی کے خالی پن کی وجہ سے نا امیدی کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ ہم 1000 سالہ بادشاہت کے لیے تیار ہوں، جو پانی رو کی خوشخبری کے ایمان کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اس قسم کے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، بالکل اسی طرح سے جیسے خداوند کی فلدیفیا کی کلیسیا تھی، جس کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوئی۔ ہم حقیقت میں جلد خداوند سے ملاقات بادلوں میں کریں گے۔